وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشرح کا گرامر کا انالیسس کریں گے، اور سورۃ الشرح کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اس میں ہم نے یہ بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو 10 سال کے بچے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جا، جب تو ایسا کرے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کر تو اس کو سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کر تو صرف اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگ تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ یہ وہی مدد ہے جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگ تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ، ایک پوری قوم، لو اجتمعت، جمع ہو جائے اگر، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کسی چیز کا فائدہ پہنچائے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تجھے وہ نہیں اس کا فائدہ دے سکتے سوا چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی پوری دنیا بھی جمع ہو جائے اور تجھے ایک چھوٹا سا فائدہ دینا چاہے، نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے وہ تیرے لیے لکھا ہو۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ جمع ہو جائیں اس پر کہ وہ تجھے سب کچھ نقصان پہنچانا چاہیں چھوٹا سا بھی، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ، وہ تجھے نہیں نقصان پہنچا سکیں گے ہرگز بھی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ رفعت الاقلام، اقلام یعنی قلم اٹھائے جا چکے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو اس نے تقدیر لکھ دی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب وہ قلم اٹھائے جا چکے ہیں، اور صحف یعنی صحیفے، تقدیر جن پہ لکھی گئی ہے محفوظ میں محفوظ ہیں، خشک ہو چکے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل کا کوئی امکان ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پا۔ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اور اللہ کو یاد کر جب تجھے خوشی ملے، پراسپیرٹی ہو، اور وہ تجھے اس وقت یاد کرے گا جب مشکل وقت آ جائے۔ تو دیکھیے، انسان جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو وہ اتنا دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ اپنا رب کا شکر ادا کرنا، اس کی عبادت کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان خوشحالی میں اپنے رب کا شکر کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی عبادت کرے، جو اس نے حکم دیا اس کو پورا کرے، اور جس سے روکا ہے رک جائے، تو جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں جی، مشکل تو اس دنیا میں آتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تو اس دنیا میں 100% آرام اور سکون، اور یعنی کوئی حادثہ ہی نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں، ورنہ تو پھر یہ دنیا ہی نہ ہو۔ اس دنیا میں تو مشکل آئی جاتی ہے، اس دنیا نے تو بڑے بڑے لوگوں کو رلا دیا، تو ہم تو بہت ہی عاجز سے انسان ہیں، انسان تو ہے ہی عاجز۔ تو انسان کو خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے وہ 3 جو
اسرائیلی تھے جن کا واقعہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ گئے، چٹان میں پناہ لی، چٹان میں ایک پتھر آ کے گر گیا اور وہ بند ہو گیا. اب ان کی موت یقینی تھی، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان تھا، وہ چند گھنٹے میں ختم ہو جاتا، اندر آکسیجن بھی ختم ہو جاتی اور تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے تین لوگ تھے، انہوں نے اپنی 3 نیکیوں کا وسیلہ لیا. اب دیکھیے یہاں پہ ہمیں دین سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے جو خوشحالی میں، یعنی جب وہ خوشحال تھے، ان پہ پریشانی نہیں تھی، انہوں نے کوئی نیکیاں کی تھی، ان نیکیوں کا انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان نیکیوں، نیک اعمال جو انہوں نے وسیلہ لیا، وہ چٹان ہل گئی. تو دیکھیں یہ ہے دین میں جو ہمیں سکھایا گیا کہ وسیلہ لینا، اپنی ہم نے کیے لے سکتے ہیں. تو دیکھیے ان کا واقعہ کیا تھا کہ انہیں خوشحالی میں نیکیاں کی تھی، اور جب برا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. جان لے جو چیز تم کو نہیں پہنچی وہ تو کبھی پہنچنی نہیں، کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ نے لکھی نہیں کی تھی. اگر تم کسی حادثے سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے شکر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں کبھی پہنچنا ہی نہیں تھا. اور جو چیز تمہیں پہنچ گئی اس سے تم بچ نہیں سکتے تھے. تو وہ جو شیطان کا دروازہ ہے نا، کہ اگر یہ کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، وہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں. جو چیز پہنچی ہے وہ تو پہنچنی ہی تھی، یہ بات جان لو. جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی تھی اس سے تم بچ نہیں سکتے تھے. وَعْلَمْ اور جان لو أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ کہ مدد ہے صبر کے ساتھ. جو صبر کرتا ہے مدد اس کو ہی پڑتی. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ اور فرج کہتے ہیں ریلیف کو، یعنی فرج یعنی کسی مشکل سے نکل جانا، ریلیف ہو جانا. مع الکرب جو ہے ایڈکشن کو بولتے ہیں، یعنی کسی مصیبت کو. تو ہر مصیبت کے بعد اس سے فرج ہے، یعنی اس سے ریلیف ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو آئیے جناب ہم چلتے ہیں سورۃ الشرح کی تفسیر، سورۃ الشرح کی گرامر کا انالیسس کی طرف. آج کی کلاس بھی ہماری جو ہے وہ ہم وائٹ بورڈ کے بغیر کریں گے، تو آپ ساتھی جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کیجئے. اور آپ کے ساتھ جی جناب طاہر بھائی. جی سر، بسم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سر حمزہ حرف استفہام ہے سر یہ، اور تقریری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، علم ترى کیف میں، اسی طرح یہ علم ہے. آگے لم آیا ہے سر، حرف نفی جزم و قلب، 3 کام کرتا ہے بیسیکلی. زوردار نفی پیدا کرتا ہے، مضارع کے معنی کو ماضی میں پلٹ دیتا ہے، اور مضارع کو مجزوم یعنی اخف کر دیتا ہے سر. ٹھیک ہو صحیح. اچھا آگے سر مضارع ہے سر. نشرح فعل مضارع ہے، جمع متکلم، مجزوم بسبب لم. اگر اس کا مادہ ہے، مادہ دیکھیں تو نشرح کا مادہ ہے شین را ہا، باپ فا سے آیا ہے سر یہ. شرحا یشرحو، شرحن کھولنا. اگر ہم مضارع کی گردان کریں یشرحو سے تو یشرحو، تشرحو، تشرحو، اشرحو، نشرحو، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے نشرحو، جو کہ مجزوم ہو گیا ہے علم کی وجہ سے، تو نشرح صحیح. فائل اس کے اندر ہی ہے سر، نحنو، فعل پلس فائل. آگے سر لکا ہے، لام جارہ اور کا مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا سر فعل کے نشرح کے. لکا جو ہے وہ فعل نشرح کے متعلق ہو گیا. صحیح. جی سر. آگے سر ہے صدر کا. صدرہ جو ہے سر وہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ نہ اس پہ ال ہے اور تنوین بھی ہلکی ہے، اعراب بھی ہلکی ہے، تنوین نہیں ہے.
تو صدرہ مضاف، آگے اس کے مضاف الیہ ہے کا، مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے سر یہ مفعول بہی بن گئے سر فعل نشرح کے لیے سر. الم نشرح لک صدرک، اس میں جو ہے حمزہ استفہام ہو گیا، لم حرف نفی ہو گیا، نشرح لک صدرک جو ہے پورا فعل پلس فاعل اور متعلق اور مفعول بہی سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا انشائیہ. ٹھیک ہو گیا. اور سر اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، علم کیا نہیں، نشرح کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، کیا نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ ہے محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان استفہام تقریری، کہ استفہام تقریری کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. تو یہاں پہ جو ہے وہ استفہام تقریری، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے، انشرح صدر جو ہے، اس کے بارے میں آرا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حق کے لیے سینے کو کھول دینا، اور ایسا کھول دینا کہ حق کو تسلیم بھی کر لے اور اس کے آگے اس کو حق کو آگے پہنچانے والے بھی بن جائے. دوسرا جو ہے مفہوم جو انشراح صدر سے وہ لیا گیا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کی روشنی میں 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا ہے، اس کو چاک کیا گیا ہے. ایک 4 سال کی عمر میں تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ آئے اور سینہ مبارک چاک کیا، اور اس میں سے دل جو ہے، اس میں سے وہ جو شیطانی حصہ ہے جو ہر دل میں ہوتا ہے اس کو نکال دیا. اور پھر ایک بار معراج سے پہلے بھی جو ہے وہ سینہ چاک کیا گیا اور آب زمزم سے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان اور نور کو بھر دیا گیا. تو بیسکلی اس میں وہ بھی شامل ہے کیونکہ اس میں بھی ایمان اور نور بھرا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد نیکسٹ ہے سر واو وضعنا، تو واو جو ہے اس میں عطف ہے. صحیح. ودعنا بیسیکلی فعل ہے سر، اور اس کا مادہ ہے واو ضاد عین، باب فا سے آیا ہے، ودع یودعو، ودعن اتار دینا. تو ودع بیسیکلی ناقص ہے، مثال واوی کے ماضی میں کوئی چینج نہیں ہوتی، تو یہ ایز اٹ از گردان کریں گے ہم اس کی. ودع سے جب ہم گردان کریں گے تو جمع متکلم کا صیغہ ہے ودعنا. صحیح. تو فعل ماضی جمع متکلم، فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے نحنو. اس کے بعد ان کا سیم وہی اوپر جیسے جار مجرور، وہی اس کی وہ ہے گرامیٹیکل انالیسس، جار مجرور متعلق بن گیا ان کا، وزر کا مضاف اور مضاف الیہ ہو کے مفعول بہی. تو پورا ودعن ان کا وزرک پورا جملہ فعلیہ بن گیا جو معطوف ہو جائے گا پہلے جملے پہ. صحیح. نشرح لک معطوف الیہ اور عطف معطوف ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں سر. اچھا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، واو عطف ہے تو، اور وَضَعْنَا ہم نے اتار دیا، عَنْكَ آپ پر سے، وِزْرَكَ آپ کا بوجھ، اور ہم نے اتار دیا آپ پر سے آپ کا بوجھ. صحیح. ٹھیک ہے سر. اچھا سر. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے الذی انقض ظہرک. الذی اس میں موصول ہے، جب بھی اس میں موصول آئے گا تو ہم نے صلہ دیکھنا ہے. صلہ یا تو شبہ جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا، عموماً جملہ فعلیہ ہوگا. انقض آگے فعل ماضی ہے سر، اس کا مادہ ہے سر نون قاف ضاد، باب افعال سے آیا ہے سر یہ. انقض ینقض انقاذن، توڑنا. صحیح. تو پہلے ہی صیغہ ہے سر انقضا فعل ماضی واحد مذکر حاضر. آگے دیکھیں گے پہلا صیغہ ہے تو آگے دیکھیں گے فاعل ہے، اگر نہیں ہے تو فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے ہوا کی صورت میں. صحیح. آگے وہ سیم کنسٹرکشن ہے ظہرا کا مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ بھی مفعول بہی بن جائے گا انقضا کے لیے. اور یہ جملہ ٹھیک ہے سر. صحیح. اور سر یہ انقضا ظہرک جو ہے جملہ فعلیہ بن کے صلہ بن جائے گا الذی کے لیے، اس میں موصول کے لیے. صحیح.
اور اب یہ صفت یہ صلہ جو ہے اس میں موصول اور صلہ مل کے جو ہے کچھ بنیں گے. تو یہ بیسیکلی ہے اس کے معنی ہے جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر, یعنی الذی جس نے انقضا توڑ دی ظہرک کا آپ کی کمر. تو یہ اس کو ہم سر صفت بنا لیں. بالکل وزرا جو ہے وزرا کی صفت بنا لیتے ہیں, آپ کا بوجھ, یعنی کہ جو بوجھ تھا اس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. بالکل بالکل جو بوجھ تھا بالکل اس کی بات ہو رہی ہے, یہ صفت ہو جائے گی وزرا کی, کہ اس کی جو صفت تھی اس بوجھ کی وہ کیا تھی, وہ اگلی آیت میں بیان کر دی گئی ہے. بالکل صحیح, ماشاء اللہ طاہر بھائی ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں تک جو ہے آپ نے ترجمہ بھی کر لیا ماشاء اللہ. تو آگے سے کوئی کریں گے منور صاحب یا کوئی اور ساتھی کریں گے؟ ورفعنا لک ذکرک سے. جی سر, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورفعنا واو جو ہے اس کو مطلب لے لیں گے. تو جو ہمارا یہ پورا جو پچھلی آیت تھی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, یہ معطوف الیہ ہو جائے گا. صحیح, نہیں سوری, یہ کیونکہ اب پیچھے سے عطف کر رہا ہے. الم نشرح لک صدرک جو معطوف الیہ ہوگا, اور یہ دوسری اور تیسری آیت جو ہے مل کے معطوف اول ہو جائیں گے. صحیح. اور ہم جو دوسری آیت کر رہے ہیں اسے واو کا عطف لیں گے. رفعنا, جی چوتھی آیت جو ہے رفعنا, یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے. رفع را فا اور عین باب فا سے ہے, رفع یرفع. صحیح. اور آگے لکا جار مجرور بن کے متعلق فعل ہو جائیں گے رفعنا کے. ذکر کا ذکر اگین مضاف مضاف لہ ہے, مضاف مضاف لہ بن کے یہ مفعول بہ بن جائے گا فعل رفعنا کے لیے. تو فعل اپنے فاعل مطابق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. جملہ فعلیہ ہونے کے بعد معطوف ثانی ہو جائے گا. ماشاءاللہ, اس کا ترجمہ کر دیجیے نمبر. اس کا سر ترجمہ ہو جائے گا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دیا. بالکل, آپ اس کا لفظی ترجمہ کیجیے نا, ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا, اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے, آپ کے لیے آپ کا ذکر, آپ کا ذکر. ماشاء اللہ. بالکل, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہماری آذان, ہماری نماز میں اسی طرح ہم تشہد پڑھتے ہیں, اسی طرح درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اور ذکر خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا ہے. تو اسی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا سورۃ الشرح میں اب تک کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اپنی عنایات, اپنی 3 مہربانیاں, اپنی 3 نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ان کا ذکر فرمایا, جس میں پہلی ہے انشراح صدر, دوسرا ہے بوجھ اٹھا لینا, بوجھ کا ہلکا کر دینا, اور تیسرا ہے بوجھ اتار دینا, اور تیسرا ہے آپ کے ذکر کو بلند کر دینا. اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب نیکسٹ ویک ہم اگلی سورہ مبارکہ پڑھیں گے سورۃ الضحیٰ, اس میں اور 3 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی, ان کا ذکر کیا ہے. تو 3 نعمتوں کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں ہے اور 3 ہی کا ذکر سورۃ الشرح میں ہے. ماشاءاللہ. جی منور صاحب آگے چلیے. اچھا, ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جو متعلق تینوں آیات میں استعمال کیا گیا ہے, تو یہ اس کے بغیر بھی آیات لکھی جا سکتی تھی, لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کرنے کے لیے کہ آپ ہی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, یہ جار متعلق جو ہے استعمال کیے گئے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جو ہے اس میں فا جو ہے استناف سے ہم لیں گے کہ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, اور جب انا آتا ہے تو اس کی خبر بھی ہوتی ہے, ایک اسم ہوتا ہے, اس کی خبر ہوتی ہے. صحیح. مع العسری, مع جو ہے یہ اصل میں مضاف ظرف ہے, اور یہ حالت نصب میں ہے تو اس کو ہم مضاف لیں گے یہاں پہ. مع العسری مضاف مضاف الیہ بن کے یہ خبر مقدم بن جائیں گے.
اور یسرن جو ہے حالت نصب میں ہے تو یہ اسم و انا مؤخر بن جائے گا. صحیح ہے، یعنی یسرن نصب میں ہے تو انا کا جو اسم ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، اس لیے یسرن جو ہے اس کو ہم اسم انا لے لیں گے، اور مع العسری جو ہے اس کو متعلق بنائیں گے، اور متعلق جو ہے وہ خبر نہ ہونے کی صورت میں کانا کام خبر کہلا سکتا ہے، یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں متعلق ہے محذوف خبر کا، دونوں کنسٹرکشنز اور وہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ بن گیا ہے. آگے جو ہے اگین انا آیا ہے وہی صحیح. سیم ترکیب ہے، مشبہ بالفعل. انا معال اسری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ خبر نہیں ہے تو مقدم خبر مقدم ہو جائے گا، اور یسرن اگین پھر اب اسم و انا مؤخر بن جائے گا. اور جو منور پہلا صاحب ایسے جملہ جب ہے تقریر ہوتی ہے، ایسے جب تقریر ہوتی ہے تو وہ کس اور اس کا ریزن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریزن اس کا تاکید کے لیے ہوتا ہے. تاکید ہوتا ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تاکید کے لیے، یعنی اس بات کی تاکید، کسی بات کی تاکید کی جاتی ہے تو پھر تقریر ہوتی ہے. جی منور صاحب. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا پس یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے. بالکل صحیح، یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے. بالکل. العسر جو ہے نا وہ کہتے ہیں مشکل کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو. آسانی. یعنی اس کا بالکل اس کا جو ایسا ہوگا، یقیناً ہر مشکل ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن اس پہ صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا جائے تو پھر وہ پریشانی چلی جاتی ہے اور آسانی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جی جناب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کون کرے گا جناب آخری دو آیات؟ فرغت فانصب، ف حرف عطف ہے، اذا ظرف زمان یعنی کہ بمعنی شرط کے ہے، یہاں پہ ظرفیہ شرطیہ کہہ دیجیے. ظرفیہ شرطیہ. فرغت فعل ماضی واحد مذکر، فرع یفرع، فرغت اس کا فرغت یعنی کہ فارغ ہونا یا فرصت پانا. صحیح. اور فرغت کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے نا، یعنی کہ آپ یعنی کہ متکلم کا صیغہ. نہیں، متکلم نہیں، حاضر کا صیغہ. حاضر کا صیغہ. فرغت، فرغا، فرغو، فرغت، فرغتا، فرغنا، فرغتا، ساتواں صیغہ، یعنی ماضی واحد مذکر حاضر کا. صحیح. فرغتا یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں. فانصب، ف حرف عطف ہے، انصب فعل امر واحد مذکر کے لیے. نصب جو ہے وہ جواب شرط کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے شروع میں شرط کہہ دی، تو اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے، فرغتا جو ہے شرط ہو گئی، اب فا سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب فا کو کہہ دیں گے فا واقعہ فی الجواب شرط. فا جو جواب شرط کے لیے آتا ہے اس کو فا رابطہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ نہیں، فرغتا میں نہیں، فرغتا میں تو وہ فعل کا حصہ ہے. فنصب، فانصب میں اچھا یہاں آخر میں فنصب میں جو ہے فا جو ہے یہ فا جواب شرط ہے، کیونکہ شرط ہو گئی فرغتا، اذا حرف شرط ہو گیا، فرغتا شرط ہو گئی، اب آگے جواب شرط ہے انصب، اور اس سے پہلے فا آیا جو کہ جواب شرط جہاں سے شروع ہو. ٹھیک ہے جی. یہ فعل امر واحد مذکر حاضر پہ نصب ینصبو مصدر نصبن، یعنی آپ محنت کر رہے ہیں. بالکل. یہ تو یہ انصب جو ہے وہ فعل امر ہو گیا، فعل امر ہو گیا واحد مذکر کے لیے. بالکل. تو آپ محنت کیجیے. بالکل یہ جواب شرط ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل. اچھا، اذا جو ہے وہ اگر آپ اس کو آپ نے ظرفیہ شرطیہ کہا ہے تو پھر ظرفیہ ہوتا ہے تو آگے فرغتا جو ہے اس کو آپ مضاف الیہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ وہ اضافہ ہو جائے گی اس پہ، اذا کے بعد وہ آتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آپ اس کا ترجمہ کیجیے شاہد صاحب. پس اذا جب، فرغت یعنی جب آپ فارغ ہوں، فرغت جب آپ فارغ ہوں یا آپ فرصت میں ہوں، فانصب تو آپ محنت میں، یا فانصب نہیں شاہد صاحب، فنصب. فانصب جی.
بالکل یہ حمزۃ الوصل ہے نا, پیچھے سے ملائیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا. بالکل آپ محنت کریں یا اپنا وقت عبادت میں محنت کریں, یعنی کہ ان سب یعنی آپ عبادت میں خوب محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ مطلب انسان اتنی محنت کرے کہ وہ تھک جائے, تو خوب محنت کریں عبادت میں, آپ خوب محنت کریں. یس. اچھا, یہاں پہ آپ سے بات کے کاٹ رہا ہوں, ایسا کیسا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم خود تھک جائیں اسی عبادت میں, کہ کیسے اپنی عبادت میں یعنی کہ شوق و ذوق ڈالیں کہ ہم خود تھک جائیں عبادت کر کے؟ کوئی طریقہ اگر ہو تو بتائیے گا ذرا اس کو, ابھی میں یا اکیلے جب ہوں تو. بسم اللہ. تو اس کے بعد والی آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, واو یہاں پہ پھر حرف عطف ہے, الا طرف, الا حرف جارہ ہے, ربی مجرور رب کی طرف ہے, اور کاف کی یعنی کہ اس کی طرف یعنی کہ وہ مضاف کی طرف وہ جا رہی ہے اپنے پروردگار یا رب کے لیے. تو رب بھی کا جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ربی کا ہے, وَهُمْ كَاكُمْ رب کا, رب کا, تیرا رب, آپ کا رب, آپ کا رب, آپ کا رب, یہ کون سا مرکب ہے؟ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے اس کے ساتھ نا, کا کی, تو اٹیچ ضمیر جو ہے وہ یا تو مرکب جاری میں آتی ہے, مرکب جاری تو ہو نہیں سکتا, مرکب اضافی ہے. ربو کا تیرا رب مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اسی طرح بیت اللہ, اللہ کا گھر, تو ہم کہتے ہیں ربہ, اس کا رب, ربو کا تیرا رب, ربنا ہمارا رب, ربی میرا رب. تو ربی کا جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اب جر میں کیوں آیا؟ وہ الہ کی وجہ سے, حالت جر میں الہ سے پہلے آیا تو ربو کا سے ربی کا ہو گیا الہ ربی کا. اچھا, وہاں عطف ہو گیا الہ ربی کا, مرکب جاری ہو گیا, تو اس کو آپ متعلق بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ نے متعلق بنا دیا ہے, لیکن ابھی آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ ہے, تو یہ متعلق مقدم ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی آگے چلتے ہیں. فارغب, فا حرف عطف ہے, الغب فعل امر واحد مذکر, یعنی رغبہ یا رغبو, رغبت کرنا یا متوجہ ہونا, یا محبت نہیں, محبت تو نہیں ہوگا, یعنی کہ آپ رغبت کر رہے ہیں, کہ رغبت میں, ہاں آپ رغبت کریں. یہ ہو گیا جملہ فعلیہ معطوف کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزا کے لیے. نہیں, آپ اس کو جملہ شرطیہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب آپ اس کو شرط جو ہے وہ کس سے بنا رہے ہیں؟ شرط آپ نے بتایا تو نہیں ہمیں؟ نہیں, شرط نہیں بتایا. سوا الہ ربی کا فرغب. اچھا, فرغب جو ہے اس میں ارغب جو ہے فعل امر ہے, جیسے انصب تھا نا, تو آپ اس کو فرغب جو ہے یہ فعل امر ہو گیا, وہ الہ ربی کا متعلق ہو گیا, اس کا متعلق مقدم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, واو جو ہے آپ نے اس کو عطف کر دیا, تو آپ اس کو معطوف بنا دیجئے بس, فنصب جو ہے اس کا معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو مل کے پورا پھر جواب شرط ہو جائے گا اذا فرغت کے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب متوجہ ہو جائیے, اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے, متوجہ ہو جائیے. واو اور الہ یعنی کی طرف, ربو کا اپنے رب کی, فارغب تو آپ جب فارغ ہوں یا جب اس میں ہوں, سوری جب آپ ہوں تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت سے یعنی کہ توجہ دیں, یا متوجہ ہو جائے, متوجہ ہو جائیں. صحیح ہے. فرغب, فارغب نہیں پڑھیں گے شاید, فرغب کیونکہ حمزۃ الوصل ہے, پیچھے سے جب ملاتے ہیں تو نہیں پڑھا جاتا, آ جاتا. ٹھیک ہے جی. فرغب, فرغب, ہاں فرغب, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, بارک اللہ فیکم. تو جناب آج کی کلاس جو ہے اس میں الحمدللہ ہماری جو سورہ مبارکہ تھی اس کی گرامیٹیکل انالیسس بہت ہی آسان ہے, سورۃ الشرح کا بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے, اور ہم اکثر اس کو پڑھتے بھی ہیں, تو اب اس کا معنی بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے, اور
بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جب پڑھیں گے تو پھر معنی کو سامنے رکھ کے ہم پڑھیں گے، اور اس کی آپ تفسیر بھی دیکھیے گا، آپ کے پاس جو تفسیر موجود ہو، بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے اس کی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ سورۃ الضحیٰ کو کریں گے، اور انشاءاللہ وائٹ بورڈ پہ واپس بھی آئیں گے. جب تک یہ ہم لوگ کلاس کو آف کرتے ہیں. السلام سر علیکم سر ورحمۃ اللہ. سر وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا بھی سوال ہے ڈاکٹر صاحب کے بعد سے. ڈاکٹر صاحب آپ جی کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا اس میں تھوڑی سی ایک چیز میرے خیال میں شاید وضاحت ہے، اس کو ذرا چاہیے جی کیجیے کہ اگر کیجیے. درمیان میں یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اس کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں تو پچھلی جو پہلے والی 4 آیات ہے تو ان کے لیے یہ آخری 2 آیات یہ جزائیہ نہیں بن جائے گی؟ یہ بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا. اچھا یعنی آپ ہی کہہ رہے کہ جو پہلی، اچھا بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان جو پہلی جو 4 آیت ہے اس میں جو 3 نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہاں جی. ان 3 نعمتوں کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی آپ دن میں جب پوری دن جب آپ دین کی تبلیغ کریں، جو جس کام پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تبلیغ کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر رات میں آپ خوب محنت کریں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی، وہ بھی ایک طویل حصے پہ ہوتی تھی رات کے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک اکثر رات کا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزارتے تھے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ رائے بھی ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک بارک ہے. اللہ بارک اللہ. جی طاہر صاحب. سر میرا سوال بھی ہے، تھوڑا سا جاننا بھی چاہتا ہوں. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا سر تفسیر میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جیسے منور بھائی نے بتایا تاکید ہے، پیچھے موقد ہے، تاکید کا موقد ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر یہاں پہ جو تعریف کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیاں، ٹھیک ہے نا سر؟ تنگی 1 آسانیاں 2. اس کی فردر ڈیفینیشن میں کہا گیا ہے کہ عربک لینگویج کے اندر معرفہ اسم کے بعد اگر نیکسٹ سینٹینس میں معرفہ آ جائے تو وہی معنی لیے جائیں گے. یعنی الاسرے سے مراد تنگی ہے تو وہی تنگی لی جائے گی. لیکن یسرن جو سر نکرہ ہے، نکرہ لفظ کے بعد اگر دوبارہ وہی نکرہ یوز ہو تو اس سے مراد پہلا والا نکرہ نہیں ہے. یہ سر 2 آسانیوں سے مراد میں نہیں سمجھ سکا سر، میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا تو یعنی آپ نے جو بات کی اس کو ہم دوبارہ سے ایک بار ریکیپ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں، اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں تو، کہ العسری جو ہے وہ معرفہ آیا ہے دونوں آیات میں. تو معرفہ کے بعد اگر معرفہ آئے تو اس میں عربی میں مفہوم ہوتا ہے کہ یہ وہی جو بات ہے یعنی وہی مشکل ہے جس کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. جی جی اور یسرن جو ہے وہ نکرہ ہے دونوں آیات میں. تو عربی لینگویج میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ والا نکرہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی نکرہ ہے. ہاں تو یعنی ایک تنگی 2 آسانی، یعنی جو الیسر ہے اس سے مراد ایک ہی تنگی ہے، اور یسرن جو ہے اس سے مراد 2 الگ الگ آسانیاں ہیں. تو اصل میں یہ تفسیر کا پہلو ہے. آپ نے اگر کسی تفسیر میں پڑھا ہے تو میرے علم میں تو نہیں ہے طاہر بھائی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے. بات آسان سی جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ تاکید ہے، اور تاکید کا جو اسلوب ہے ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے. جیسے کہ ہم سورۃ القمر میں پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تاکید ہے جو سورۃ القمر میں 4 دفعہ. اسی طرح سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بار بار آئی ہے. تو یہ تاکید ہے، یعنی بار بار تاکید آتی ہے کسی اہم بات کے لیے. اور یہ عربی کا ایک بڑا خوبصورت اور خاص طور پر قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے یہ تاکید کا جو مفہوم ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کو آسانی کے لیے ہم اگر تاکید لیں تو بالکل آسان سی بات ہے کہ فا کے ساتھ پہلے آیا ہے اور پھر انا کے ساتھ دوبارہ تاکید آئی ہے کہ یقیناً جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی. اس میں بھی آپ دیکھیے تو یہ مطلب ہم اس کو اگر اسی سورہ کے کانٹیکسٹ میں لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو ابتدائی حصہ تھا دعوت والا مکہ کا، وہ بہت سخت زمانہ تھا. اس وقت جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے بہت سخت مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے تھے، بہت سخت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے جتنی مشکل وہ کر سکتے تھے اتنی مشکل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی تھی. تو بہت مشکل زمانہ تھا. تو یہ سورہ مبارکہ میں بھی جو ہے وہ تسلی ہے کہ مشکل تو ہوتی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں
ان کو جھٹلایا بھی کیا، انہوں نے صبر کیا، اور جب تک ان کو اذیت بھی دی گئی، جب تک اللہ کی مدد نہ آ گئی ان کے پاس. تو یہ مشکل تو آتی ہے، لیکن اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. تو یہ تاکید کے ساتھ جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہر مشکل وقت آنے کے بعد آسانی آتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے، اگر کسی شخص پہ کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرے. اور صبر جو ہے نا وہ مطلب پہلی دفعہ سے کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے بہت شور کرے، شرابہ کرے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو بولے جی اب تو میں صبر کر رہا ہوں. تو صبر شروع سے کیا جاتا ہے. اور صبر، اگر ہم اور صبر کے بارے میں جانیں تو صبر کی بھی 3 اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. پہلی قسم ہے صبر کی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے میں صبر کرنا، اس میں بھی صبر ہوتا ہے. یعنی فجر کا حکم ہے تو صبح اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اپنی نیند کو قربان کر کے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سردی کا موسم ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. نیند اس نے قربان کی ہے اپنی، اٹھا ہے، سخت اگر سردی ہے اس میں وضو کیا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اسی طرح دوسری قسم کا جو صبر ہے وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ اور برے کام ہیں جن سے روک دیا گیا ہے اس سے رکنے پہ صبر. بہت آسان، پیسہ بنا سکتے ہیں سود میں رکھ کے، لیکن اس سے بچتا ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو رک جاتا ہے. حالانکہ بہت آسان ہے کسی بھی فنڈ میں انویسٹ کر کے سود لیتا رہے، پیسہ ہے لیکن رک جاتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے جو بہت معروف ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنا. تو صبر جو ہے اس کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی. مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اس میں صبر کا سر ایک اور مطلب جڑنے کا بھی ہے، جیسے اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ جیسے بالکل. تو یعنی جماعت کے ساتھ یا اچھے لوگوں کے ساتھ جو جڑ جانا ہے وہ بھی صبر کے اندر شامل ہے. بارک اللہ فیک. بارك الله فيك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.